اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردے اور مثانے کی پتھری کے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ پتھری کیوں پیدا ہوتی ہے اور ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور کن وجوہات سے یہ پیدا ہوتی ہے اور ان کی علامات کیا ہیں اور کن چیزوں کے کھانے سے پتھری زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آنے والی آپ کو مل سکیں۔ میں ہوں حاذق طبیب مختار حسین، آپ جلوہ ریز دواخانہ۔ آج کی گفتگو گردے اور مثانے کی پتھری کے متعلق ہوگی۔ درد گردہ، وجع کلیہ، رنیل، کالک، ریگ گردہ، میل کلیہ، رنیل، سینڈ، پتھری گردہ، سٹون ان دی کڈنی۔ پتھری گردے سے نکل کر جب مثانے میں جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کے مارے انسان اتنا بےتاب اور درد کی شدت سے تڑپتا ہے اور اسے درد گردہ کہتے ہیں۔ پتھری یا کنکریاں یہ گردے میں ہی بنتی ہیں اور وہاں پر ہی پائی جاتی ہیں۔ منہ کے دانے سے لے کر بہت بڑی پتھریاں بن جاتی ہیں۔ بعض مریضوں میں پتھریاں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ پتھریاں دونوں گردوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور دونوں گردوں میں ہی بنتی رہتی ہیں۔ اگر پیشاب میں ذرات نظر آئیں تو اس کو ریگ گردہ کہتے ہیں۔ پتھریاں بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فاسفیٹ آف کیلشیم، انڈے کی طرح گول اورنج رنگ کی پتھریاں ہوتی ہیں، یہ گردہ میں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اوکیلیٹ آف لائم، یہ پتھری کانٹے دار ہوتی ہے، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور یہ پتھری گردے میں ہی بنتی ہے۔ نمبر 3، یہ پتھری یورک ایسڈ کی وجہ سے بنتی ہے اور یہ پتھری گردے میں ہی بنتی ہے اور یہ پتھری 2-3 مادوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا رنگ برون ہوتا ہے۔ پتھری دانہ خشخاش سے لے کر نارنگی کے دانے تک بڑھ جاتی ہے۔ یوریٹس فاسفیٹس اگزالیٹ کے اجزاء بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ پانی کی کم مقدار ہو جانے سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ پتھری دانہ خشخاش کے برابر سے لے کر نارنگی کے دانے تک ہو سکتی ہے۔ یوریٹس فاسفیٹس اگزالیٹ کے اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ پانی کی مقدار کم ہو جانے سے گاڑھے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پتھریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صورت ناقص پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ میٹھی لیمی غذاؤں کا استعمال کھانے سے جگر، گردے اور مثانے کے عوارضات سے یہ تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ ورزش نہ کرنے سے بھی پتھریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان کی علامات یہ ہیں، جب پتھری گردے میں پیدا ہوتی ہے کمر میں دھیما درد ہوتا ہے جس کے سے خوشیوں تک جاتی ہیں۔ اگر شام کے وقت پیشاب کسی شیشی میں رکھ دیا جائے تو صبح دیکھنے سے سرخ اور بھورے رنگ کے ذرات یا سفید اجزاء ہوں تو پتھری پیشاب کے راستے آ کر پیشاب کو بند کر دیتا ہے۔ پتھری پیشاب کے راستے آ کر پیشاب کو بند کر دیتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ کبھی پیشاب کے ساتھ خون اور پیپ آنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی پتھری کی وجہ سے خراش، قے، متلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر مثانہ میں پتھری آ جائے، سیون اور سپاری میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مریض چیختا چلاتا ہے اور درد کی وجہ سے تڑپتا بھی ہے اور پیٹ کو بھی دبوچتا ہے۔ گردوں کا درد مردوں میں خوشیوں تک جاتا ہے، عورتوں میں زنانہ عضو تناسل کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو نسخہ بتانے جا رہے ہیں جن کے استعمال سے گردے اور مثانے کی پتھری بغیر آپریشن کے خارج ہو جاتی ہے اور دوبارہ پتھری پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اگر گردے میں ریت پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی ان دوائی کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نسخہ لکھیں، نکت 5 تولہ، کلت 5 تولہ۔ ان دونوں کو باریک کوٹ لیں اور بچے کو 1 تولہ رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح چھان کر اس کو استعمال کرائیں اور صبح پھر 1 تولہ پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں، وہ شام کو پلائیں۔ اسی طریقے سے آپ 3 دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے کی پتھری
बगैर ऑपरेशन के खारिज हो जाएगी। अगर आपने बड़े आदमी को ये दवाई इस्तेमाल करानी है तो आप 2 तोला ये दवाई पानी के अंदर भिगो देनी है रात को, सुबह छान कर उसको इस्तेमाल करानी है, तो सुबह फिर भिगो देनी है, शाम को छान कर उसको इस्तेमाल कराएंगे। इसी तरीके से 3 से 4 दिन तक आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मसाने और गुर्दे की पथरी इस दवाई से खारिज हो जाएगी और दोबारा पैदा ही नहीं होगी।